أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یعنی اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ترجمہ۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ اور نمبر 3، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے لونڈی یا غلام بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تو رات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تو رات میں تمہیں اس چیز سے تو منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس عہد میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا
تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل و جلا وطن کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں، اور اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ خود کو طریقت کا نام دے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کرنے والے کافر ہیں۔ یاد رہے کہ عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت سے انکار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں۔ اس طرح کی آیات جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ جو ہی ایسی آیات میں مومنین و صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے؟ پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید 3 نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے موافق اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ آتینا عیسیٰ بن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل امین کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کے بعد امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے احسان کی مدد فرما۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبریل مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا کی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہر حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ ہم یہاں 2 ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
مثال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 1، مشہور محدثین امام ابو بکر بن مکری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ نے مزار پرانوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا، آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا، اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ جو ہی اس کی فریاد ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ یاد ہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفا الوفا بھی اخبار دار المصطفیٰ کے 4 حصے میں صحابہ کرام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ لا تهوى انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا کام ہے، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے بعد اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ کی لعنت و انکار کرنے والوں پر۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی۔ قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئی۔ ما عرفو، جانا پہچانا نبی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لائے تو تم ان کے منکر ہو گئے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ معمول رہا۔
اور سلف و صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ بغین یعنی حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر جو کہ ایک درخت کا ہے، اس کا کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔